میری شادی یاسر سے ہوئی تو انہیں آفس سے چھٹی نہ ملی، جس کی وجہ سے ہم ہنی مون پر نہ جا سکے، جس کا مجھے بہت دکھ تھا۔ ان دنوں شہر میں ایک سرکس کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ یاسر نے کہا، تم سرکس دیکھو گی؟ میں نے خوشی سے نہال ہو کر جواب دیا، ہاں مجھے سرکس دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ ہم ہنی مون پر بھی نہ جا سکے، لیکن پھر دل میں خیال آیا کہیں ابو نے اجازت نہ دی تو یہ آرزو دل میں رہ جائے گی۔ ہمارے گھر میں ہر کام کے لیے یاسر کو اپنے ابو سے اجازت لینی پڑتی تھی۔ میں پوری کروں گا تمہاری یہ آرزو، آج شام چلیں گے، تیار رہنا۔ یاسر یہ کہہ کر کام پر چلے گئے اور میں بے چینی سے شام کا انتظار کرنے لگی۔ ہم چھوٹے سے شہر میں رہتے تھے جہاں تفریح کا کوئی سامان نہ تھا۔ لے دے کر سال میں ایک بار بیساکھی کا میلہ لگتا تھا یا پھر سرکس آتا تھا۔ البتہ سرکس میں کبھی کبھار کچھ روشن خیال لوگ اپنی خواتین کو لے جاتے تھے۔ رات کے 8 بجے تھے جب ہم سرکس پہنچے۔ 2 گھنٹے بعد واپس جانا تھا۔ میرے خاوند نے ایک ٹیکسی والے سے بات کر لی تھی کہ وہ 2 گھنٹے سرکس کے باہر ہمارا انتظار کرے گا، کیونکہ رات گئے سواری کا ملنا مشکل تھا۔ جب ہم سرکس میں مختلف کمالات دیکھ رہے تھے تو ہمارے برابر ایک لڑکی آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے کالے رنگ کی چادر سے خود کو لپیٹ رکھا تھا۔ وہ میرے بالکل ساتھ والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ میں نے دیکھا کہ یہ لڑکی تنہا آئی ہے، ساتھ کوئی مرد نہیں ہے۔ تعجب ہوا، یہ ہمارے شہر کی روایت نہ تھی۔ کوئی لڑکی رات گئے اکیلی سرکس دیکھنے کیسے آ سکتی تھی؟ سوچا کہ اس کے گھر والے کہیں آس پاس ہوں گے جو آتے ہی ہوں گے۔ سرکس ختم ہو گیا، ہم جانے کو اٹھے، وہ لڑکی ہمارے ساتھ اٹھ گئی اور ساتھ ساتھ چلنے لگی جیسے ہمراہ آئی ہو۔ باہر نکل کر ہم ٹیکسی کی جانب چلے، وہ بھی پیچھے پیچھے آئی۔ میں نے رک کر پوچھا، تم کون ہو؟ کس کے ساتھ جانا ہے؟ آپ کے ساتھ جانا ہے، کیونکہ میں اکیلی ہوں اور ساتھ کوئی نہیں ہے۔ لڑکی نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا، میرے ماموزاد اویس نے آنا تھا مگر وہ آیا نہیں، میرا اس کے ساتھ نکاح ہوا تھا۔ اب ہم ٹیکسی کے پاس پہنچ چکے تھے۔ میرے شوہر نے سوالیہ نظروں سے اس لڑکی کی طرف دیکھا، کیا تمہاری جاننے والی ہے؟ انہوں نے آہستہ سے پوچھا۔ میں نے کہہ دیا نہیں۔ یاسر نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ہم گاڑی میں بیٹھ گئے۔ خدا کے لیے مجھے بھی ساتھ بٹھا لو۔ کہاں جانا ہے آپ نے بی بی؟ یاسر نے سوال کیا۔ اگلے چوک تک، وہاں میں اتر جاؤں گی۔ اب ہم کشمکش میں تھے، کیا کریں؟ لڑکی میرے اور قریب آ گئی، جیسے اس کو ڈر ہو میں اسے چھوڑ کر نہ چلی جاؤں۔ وہ میرے سائے میں تحفظ محسوس کر رہی تھی۔ میں جان گئی۔ تبھی یاسر سے کہا، بٹھا لیں، آگے چوک پر اتر جائے گی۔ وہ کچھ نہ بولے۔ لڑکی میرے ساتھ جبکہ وہ آگے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گئے۔ چند منٹوں میں اگلا چوک آ گیا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے گاڑی روک کر کہا، اتر جائیے بی بی۔ لڑکی نہ اتری۔ اب ہمیں اندازہ ہوا کہ ہم کسی مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ ہم دونوں دل ہی دل میں خود کو کوس رہے تھے کہ اسے کیوں ساتھ بٹھا لیا۔ بی بی اگلا چوک یہی ہے نا؟ یاسر نے پوچھا۔ نہیں، ذرا آگے، وہاں اترنا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلو، رات کا وقت ہے، یہ جہاں کہتی ہے وہاں تک لے چلو۔ اکیلی لڑکی کو بیچ راستے اتار دینا ٹھیک نہیں ہے۔ اندر سے ڈرے ہوئے یاسر نے بظاہر بہادر بنتے ہوئے اخلاق کا تقاضا نبھایا۔ آگے چلتے جاتے پوچھتے جاتے، بی بی بتاؤ کہاں اترنا ہے؟ اور لڑکی کوئی پتہ نہ بتا رہی تھی۔ صاف بات تھی اسے نہیں معلوم تھا اس نے کہاں جانا ہے، یہاں تک کہ ہمارا گھر آ گیا۔ چلو نورین اترو، انہوں نے مجھے کہا۔ سامنے گلی میں گھر ہے، ہم پیدل چلے جائیں گے۔ وہ بھی اترنے لگی۔ کہا، مجھے اپنے گھر لے چلیے۔ ارے بھائی کیوں؟ آپ نے جہاں جانا ہے وہاں جائیے، ہم کیوں آپ کو اپنے گھر لے چلیں؟ میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ اف خدایا، اب کیا کریں؟ ٹیکسی والا ہماری الجھن سمجھ گیا، بولا، ایسی کئی لڑکیاں پہلے بھی میری ٹیکسی میں بیٹھ چکی ہیں، میں خوب جانتا ہوں ان کو کہاں اتارنا ہوتا ہے۔ آپ جائیے، میں اس بی بی کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، آگے جہاں کہے گی پہنچا دوں گا۔ نہیں، وہ لڑکی رونے لگی، مجھے کسی کے حوالے نہ کریں، اپنے گھر لے چلیں، میں صبح ہوتے ہی چلی جاؤں گی۔ جو ہی ہم ٹیکسی سے اترے وہ بھی جلدی سے اتر گئی۔ یاسر، لے چلو گھر، اسے کل دیکھیں گے۔ مجھے اس کی بے بسی پر رحم آ گیا۔ اس کا نام نازیہ تھا، ہمارے شہر کے قریبی قصبے کی رہنے والی تھی۔ ماں سوتیلی تھی۔ سگی ماں نے اپنی زندگی میں اس کا نکاح اپنے بھانجے سے کروا دیا تھا۔ اس کی وفات کے بعد نازیہ کے والد نے دوسری شادی کر لی۔
تو سوتیلی ماں نے اس کی رخصتی نہ ہونے دی۔ وہ اکلوتی تھی اور باپ کی ساری ملکیت کی وارث تھی، جبکہ سوتیلی ماں کی پہلے شوہر سے ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا، اور اب وہ مزید بچے پیدا کرنے کی اہل نہ تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ نازیہ کا نکاح ختم کروا دے اور پھر اس کی شادی اپنے بھائی سے کر دے تاکہ گھر کی دولت گھر میں رہے۔ اس نے رفتہ رفتہ نازیہ کے والد کو مٹھی میں لیا اور پھر نکاح کی تنسیخ کرا دی۔ نازیہ کو اس طلاق کا بہت صدمہ تھا جو اسے رخصتی سے پہلے مل گئی تھی۔ اس کے منگیتر ماموں زاد اویس کو بھی بہت صدمہ تھا، لیکن وہ والد اور پھپھا کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا۔ سوتیلی ماں نے چلاکی سے نازیہ کی زبردستی شادی اپنے بھائی سے کرا دی، جس کو لوگ بھولا کہتے تھے، جبکہ وہ بھولا نہیں تھا بلکہ پیدائشی اب نارمل انسان تھا، جس کے منہ سے رال ٹپکتی تھی اور سر ایک دم چھوٹا تھا۔ یہ سارا کھیل سوتیلی ماں نے نازیہ کی دولت ہتھیانے کی خاطر کیا تھا۔ جب پہلی بار اس نے اپنے شوہر کو دیکھا تو وہ اس چھوٹے سر والے انسان کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ نازیہ اپنے ماموں زاد سے بہت محبت کرتی تھی، مگر سوتیلی والدہ کے بھائی سے نکاح ہو جانے کے باوجود اس کی ماں نے دو محبت بھرے بول نہ بولے۔ ایک روز زبردستی نازیہ کو اس کے والدین سسرال چھوڑ کر آ گئے، جبکہ وہ ہرگز وہاں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ ماں دھمکی دے کر گئی تھی واپس نہیں آنا، اب یہیں رہنا سہنا ہے ورنہ جان سے مار دوں گی۔ نازیہ نے ماموں ممانی سے التجا کی کہ مجھے اس عذاب سے نجات دلوائیے۔ اس نے بھانجی کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ اب شادی شدہ تھی اور کسی اور کی بیوی تھی، اگرچہ یہ شادی ایک پاگل لڑکے سے ہوئی تھی، مگر گاؤں میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ ماموں تھانے کچہری کے چکر میں پڑنا نہ چاہتا تھا۔ آخری امید خود اس کا محبوب اویس تھا۔ ایک دن وہ کسی طرح اویس سے ملنے میں کامیاب ہو گئی اور اس کی منت کی کہ مجھے یہاں سے نکل کے لے جاؤ۔ اگر ہم عدالت کو بتائیں گے کہ میرا شوہر اب نارمل ہے تو وہ میرے حق میں فیصلہ دے دیں گے، بس ایک بار تم میرا ساتھ دو، شہر جا کر ہم وکیل کر لیں گے۔ اس وقت تو جذبات سے مغلوب ہو کر اویس نے حامی بھر لی اور نازیہ کو کہہ دیا کہ فلاں دن تم سرکس پر آ جانا، میں گاڑی لے کر پہنچ جاؤں گا اور ہم شہر نکل جائیں گے۔ لیکن بعد میں شاید ڈر گیا یا کیا وجہ بنی، وہ نہیں آیا، جبکہ نازیہ اس کی بات کا اعتبار کر کے سرکس پہنچ گئی۔ اس نے اویس کو ادھر ادھر دیکھا، وہ نظر نہ آیا تو کٹپتلی والے تھیٹر میں آ گئی، کیونکہ یہ سرکس سے باہر تمبو میں لگایا گیا تھا جہاں اویس نے آنا تھا۔ تماشا ختم ہو گیا اور وہ نہ آیا تو نازیہ گھبرا گئی۔ اب اس کے میکے میں جگہ رہی تھی اور نہ سسرال میں۔ وہ ہمارے ساتھ چپک گئی، یہ سوچ کر کہ صبح وہ اویس سے رابطہ کر لے گی۔ اس کا احوال جان کر ہم پریشان تھے، ہر حال رات کو پناہ دیے بنا چارہ نہ تھا، اس امید پر کہ وہ صبح اپنی راہ لگ جائے گی۔ میری ساس نے رات کو اسے اپنے کمرے میں سلا دیا۔ صبح ہوئی، میں نے نازیہ کو ناشتہ دیا اور یاسر نے اس کے سسرال کا پتہ دریافت کیا۔ اس نے کہا اگر میرے شوہر کو دیکھنا ہے تو جا کر پیر جی کے مزار پر دیکھ لیں، وہ وہاں آپ کو نظر آ جائے گا۔ اس نے جیسا حلیہ بتایا تھا اس کو پہچان لینا مشکل نہ تھا۔ میرے شوہر کا دفتر گاؤں کی طرف تھا، مزار میرے شوہر کے دفتر کے رستے میں پڑتا تھا۔ صبح دفتر جاتے ہوئے وہ مزار پر اتر گئے اور ان کو وہ آدمی نظر آ گیا۔ وہ وہاں سے واپس گھر آ گئے۔ دفتر نہیں گئے آپ؟ میں نے پوچھا۔ بہت دکھ ہوا ہے، یہ لڑکی صحیح کہتی ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ میں اس ایب نارمل کو دیکھ کر آیا ہوں، وہ مزار پر پڑا رہتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اسے گھر سے نہیں نکالنا چاہیے، بلکہ سوچنا چاہیے کہ اس کے والد کو کیوں کر راضی کریں، وہ اس کو لے جائے۔ ابھی ہم لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہی ٹیکسی والا جو ہم کو پچھلی شب سرکس سے گھر پہنچانے آیا تھا، ایک شخص کے ساتھ موجود تھا اور یہ نازیہ کا باپ تھا۔ اس نے اپنا تعارف کروایا اور سسر صاحب نے ان کو اندر بٹھا کر تواضع کی اور بتایا کہ آپ کی بیٹی رات سے ہمارے گھر پر ہے، شکر ہے محفوظ ہے۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور نازیہ کو بلایا، کہا بیٹی گھر چلو، تم جیسے کہو گی میں ویسے فیصلہ کروں گا، لیکن اب مجھے دنیا میں رسوا مت کرو۔ نازیہ کسی صورت باپ کے ساتھ جانے پر راضی نہ ہوئی۔ اس نے کہا بابا جان، آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے اسی گھر میں انہی لوگوں کے سامنے کریں۔
میں ہرگز اس گھر سے باہر قدم نہ رکھوں گی جہاں آپ کی دوسری بیوی کی حکمرانی ہے۔ ہم سب نے بہت سمجھایا، میرے سسر نے ضمانت دی مگر لڑکی نہ مانی، کہنے لگی میں نہر میں چھلانگ لگا دوں گی مگر باپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ بالآخر ہم نے بھی نازیہ کے ہمنوا ہو گئے۔ اس کے والد اس کو ہمارے سپرد کر کے چلے گئے۔ انہوں نے اپنی سوتیلی بیوی کی مخالفت مول لے لی اور بیٹی کی خلا لے کر اس کو اس کے ماموں کے سپرد کرنے پر راضی ہو گئے، لیکن ماموں نے کہا تمام شرعی اور قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد وہ اس کو اپنی بہو بنا کر لے جائیں گے، ایسے نہیں۔ بالآخر نازی کی شادی اس کے ماموزاد اویس سے ہو گئی اور وہ باضابطہ طریقے سے اپنے ماموں کی بہو بن کر ہمارے گھر سے رخصت ہو گئی۔ شکر ہے اس نیکی کے موقع کو ہم نے ضائع نہیں کیا، ورنہ جانے اس بیچاری کا کیا حشر ہوتا۔ ہم اب بھی اس اندھیری رات میں خوفزدہ التجا کرتی نازیہ کو یاد کرتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔